بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ نبی الامی علیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تفسیر جلالین کے گزشتہ سبق میں بتایا ان کافروں کے بارے میں، ان کافروں کی کہاوت بیان کی گئی جنہوں نے اپنے ہاتھ سے آگ کو روشن کیا، مطلب کہ جو تاریکی میں پھنس گئے، خود اپنے آپ تاریکی میں پھنس گئے، روشنی کو چھوڑ کر کے ان کے بارے میں بیان ہوا۔ اب یہاں سے اگلی آیت پھر انہی کی کہاوت بیان کی جا رہی ہے، پھر انہی کے بارے میں بیان ہو رہا ہے۔ تو دیکھیے، پہلے تو اس کا شان نزول سماعت کیجیے۔ آنے والے سبق کا شان نزول کیا ہے؟ شان نزول یہ ہے کہ منافقین کی جماعت میں سے دو شخص حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس سے مشرکین کی طرف بھاگنے لگے۔ دو شخص حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس سے جب وہ بھاگنے لگے تو راستے میں بارش آ گئی، ان دونوں کو راستے میں بارش آ گئی، جس بارش کا ذکر قرآن پاک میں اور ان آیت کریمہ میں آ رہا ہے۔ تو بارش آ گئی، اس میں سخت گرج اور چمک تھی، اس بارش میں بادل گرج رہے تھے سخت طریقے سے اور سخت ترین چمک تھی۔ تو ان کا یہ حال ہو گیا کہ جب گرج ہوتی تو کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے۔ وہ چلنے والے دونوں شخص منافقین جو مشرکین کے پاس جا رہے تھے، وہ جب گرج ہوتی تو کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے کہ کہیں اس گرج کی وجہ سے ان کے کان نہ پھٹ جائیں، اس وجہ سے وہ کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے۔ اور جب چمک ہوتی تو وہ چلنے لگتے تھے، اور جب اندھیرا ہو جاتا تھا تو وہ ٹھہر جاتے تھے، چمک کا انتظار کرتے تھے، اور آپس میں کہنے لگے جب یہ معاملات سارے واقعات پیش آ گئے کہ گرج رہا تھا، وہاں بادل تمام تڑپ رہا، گرج ہو رہی تھی اور چمک ہو رہی تھی، تو اسی میں یہ پریشان آ گئے تو دونوں آپس میں کہنے لگے کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے۔ ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرنے لگے، بات چیت کرنے لگے اور کہنے لگے کہ آخر یہ کیا معاملہ پیش آ رہا ہے، اور کہتے تھے کہ شاید کہ اس گناہ سے ہم پر مصیبت آئی ہے۔ کس گناہ سے؟ کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے مشرکین کے پاس جا رہے ہیں، اس گناہ کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ مصیبت آئی ہے۔ یہ کہنے لگے، کہہ رہے تھے خدا خیر سے سویرا کر دے، دعا کر رہے تھے پھر کہ خدا خیر سے سویرا کر دے، اگر صبح سویرا کر دے تو ہم حضور کی خدمت میں واپس جا کر ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں گے۔ یہ کہنے لگے ہاتھ دے دیں گے اور پھر اسلام پر ہمیشہ قائم رہیں گے۔ اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئیں تو انہیں نجات دی، تو انہوں نے ایسا ہی کیا، سچے مسلمان بن گئے، پھر اسلام پر ہمیشہ قائم رہے، تو اسی پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ او مثلہم، یا ان کی کہاوت، مثل کے معنی آتے ہیں نظیر، کہاوت، مثال، مثل کے معنی کہاوت، مشابہ، نظیر، مانند، یہ تمام معنی مثل کے آتے ہیں۔ او مثلہم، یا ان کی کہاوت یا ان کی نظیر، کسیب، اترتے پانی کی طرح، سیب اترتا پانی، کاف برائے تشبیہ ہے، کسیب اترتے پانی کی طرح۔ او مثلہم، یا ان کی نظیر یا ان کی کہاوت یا ان کی مثال، اترتے پانی کی طرح۔ اب تفسیر کر رہے ہیں مفسر علیہ الرحمہ، ای کا اصحاب مطر، یعنی بارش والوں کی طرح، ای کا اصحاب یعنی بارش والوں کی طرح، وَأَصْلُهُ سَيْوَبٌ مِّن صَابَ يَصُوبُ، اور اس کی اصل، سیب کی اصل بیان کر رہے ہیں۔ دیکھو، سیب کی اصل سیوبن، وَأَصْلُهُ، اور اس کی اصل یعنی کہ سیبن کی اصل سیوبن، صابہ یصوبو سے ہے، اور اس کی اصل صابہ یصوبو سے سیوبن ہے۔ ای ینزلو، یعنی اترنا، بمعنی اترنا، یعنی اترنے کے معنی میں ہے، صابہ یصوبو سے اترنے کے معنی میں۔ من السماء، آسمان سے اترتا ہے پانی،
یعنی کہ کیا کہہ رہے ہیں، اس کی تفسیر کر رہے ہیں آسمان کی، آسمان سے پانی اترتا، ای السحاب یعنی بادل سے پانی اترتا ہے نا، آسمان سے تھوڑی نہیں، بادل سے ہی پانی برستا ہے، وہی کہہ رہے ہیں ای السحاب یعنی بادل سے، فی ہی اس میں، کس میں، ای السحاب یعنی بادل میں، مفسر علی رحمہ تفسیر کر رہے ہیں السحاب یعنی بادل میں، ظلمات تاریکیاں ہیں، اندھیرا ہے، بادل میں اندھیرا ہے، متکاثفۃ تہبت، متکاثفۃ تہبت، اندھیرا ہے، تہبت ہے، ورعد اور گرج، رعد کا معنی گرج بھی بیان کیا ہے، اور رعد کا معنی گرج بھی بیان کیا ہے، اور رعد کا معنی فرشتے کی کوڑے کی آواز بھی بیان کی ہے، کہ فرشتے کی، جو فرشتہ اس پانی برسانے پر حضرت میکائیل علیہ السلام مقرر ہیں، تو ان کی کوڑے کی آواز بھی بیان کی ہے، تو رات کے معنی بیان کیے، ورعد اور گرج، هو الملک الموکل بھی، وہ فرشتہ جو اس پر مقرر کیا گیا، رعد، اور کہتے ہیں رعد اس فرشتے کا نام ہے جو اس پر مقرر کیا گیا ہے، هو الملک الموکل بھی، وہ فرشتہ جو اس پر مقرر کیا گیا ہے، یعنی کہ حضرت میکائیل علیہ السلام، وقیل صوتہ اور کہا گیا ہے اس فرشتے کی آواز ہے، ایک قول یہ ہے کہ رعد گرج ہے، یعنی کہ جو گرجنا ہے یہ رعد کہلاتا ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ وہ فرشتہ ہے، رعد جو ہے وہ فرشتہ ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ وہ فرشتہ نہیں بلکہ فرشتے کی آواز ہے، صوتہ اس کی آواز ہے، وبرق اور چمک، برق کا معنی چمک، اور چمک، تو برق دیکھیے، برق کا معنی چمک ہے، ٹھیک، تو وہی کہہ رہے ہیں وبرق اور چمک، لمعان اس کی تفسیر کر رہے ہیں اب برق کی، لمعان صوتہ الذی یزجر بھی، لمعان صوتہ الذی یزجر بھی، برق فرشتے کے اس کوڑے کی چمک ہے، لمعان کا معنی بھی چمک دیکھو، اور برق کا معنی بھی چمک، اب اسی کی تفسیر کر رہے ہیں برق کی، فرشتے کے اس کوڑے کی چمک ہے، برق فرشتے کے اس کوڑے کی چمک ہے، جس سے یزجرہ، جس سے وہ بادل کو ہانکتا ہے، زجرہ یزجرو کا معنی ہے نصر ینصرو سے ہے، باب نصر ینصرو سے، اس کا معنی آتا ہے ہانکنا، یزجرہ وہ اس کو ہانکتا ہے، یعنی کہ وہ بادل کو ہانکتا ہے، بھی جس کے ذریعے، لمعان صوتہ الذی، صوت کا معنی ہے کوڑا، صوت کا معنی کوڑا چابک، صوت کا معنی کوڑا چابک ہے، اور صوت کی جمع اصوات اور سیات آتی ہے، تو وہی کہہ رہے ہیں لمعان صوتہ الذی یزجرہ بھی، برق وہ کوڑا ہے جس سے فرشتہ بادل کو ہانکتا ہے، کوڑے کی چمک ہے جس کوڑے کے ذریعے فرشتہ بادل کو ہانکتا ہے، یجعلون وہ ٹھونستے ہیں، بناتے ہیں، جعل یجعلو کا معنی بنانا آتا ہے، لیکن وہ بناتے ہیں، ٹھونستے ہیں، ای اصحاب السیب یعنی بارش والے، ای اصحاب السیب یعنی بارش والے، اصابعہم اپنی انگلیوں کو، یجعلون اصابعہم وہ ٹھونستے ہیں اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم اپنے کانوں میں، یہ ہے قرآن کریم کی آیت کریمہ، یجعلون اصابعہم فی آذانہم وہ ٹھونستے ہیں اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں، اسی کی تفسیر کر رہے ہیں یجعلون کی، ای اصحاب السیب کون ٹھونستے ہیں، بارش والے، اس کے بعد اصابعہم اپنی انگلیوں کو، ای ناملہم، اناملہا یعنی اپنی انگلیوں کو، وہی اسی کی تفسیر کر رہے ہیں، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من اجل الصواعق، من اجل الصواعق یعنی کڑک کے سبب، اجل الصواعق کڑک کے سبب یعنی کڑک کی وجہ سے، وہ ٹھونستے ہیں اپنی
انگلیوں کو اپنے کانوں میں کڑک کی وجہ سے، کڑک کے سبب۔ شدت صوت الرعد لئلا یسمعوها، گرج کی آواز کی شدت سے، شدت صوت الرعد، گرج کی آواز کی شدت کی وجہ سے، لئلا یسمعوها، تاکہ وہ اس کو نہ سنیں، گرج کی آواز کو نہ سنیں، اس وجہ سے وہ اپنے کانوں میں انگلیوں کو ٹھوستے ہیں۔ حذر خوف کرنا، خوف کرتے ہوئے، خوف الموت، موت کا خوف کرتے ہوئے، موت سے ڈرتے ہوئے وہ اپنی انگلیوں میں، کہ اس وجہ سے کہ کہیں ہم مر نہ جائیں، اس گرج کی وجہ سے ہم مر نہ جائیں، اس وجہ سے وہ اپنے کانوں میں انگلیوں کو ٹھوستے ہیں۔ من سماعها، اس کے سننے کی وجہ سے، موت کا خوف کرتے ہوئے اس کے سننے کی وجہ سے، کہ اس کے سننے کی وجہ سے ہم مر نہ جائیں، اس کا وہ۔ کذالک ہؤلاء، کذالک ہؤلاء، یہی حالت ان کی ہے، کذالک اسی طرح، ہؤلاء یہی حالت ان کی ہے، اذا نزل القرآن، جب قرآن نازل ہوا، جب قرآن نازل ہوا، وفیہ ذکر الکفر، اور اس میں کفر کا ذکر ہے، وفیہ ذکر الکفر، اور اس میں کفر کا ذکر ہے، المشبہ بالظلمات، جس کو تشبیہ دی گئی ہے ظلمات سے، والوعید علیہ، اور اس پر وعید کا ذکر ہے، اور اس پر یعنی کہ کفر پر وعید کا ذکر ہے، المشبہ بالرعد، جس کو رعد سے تشبیہ دی گئی ہے، والحجج المبینہ، والحجج البینہ، اور روشن دلائل ہیں، المشبہ بالبرق، جس کو برق سے تشبیہ دی گئی ہے، یسدون آذانہم، وہ اپنے کانوں کو بند کرتے ہیں، لئلا یسمعوہ، تاکہ وہ اس کو نہ سنیں، فیمیلوا الی الایمان، تاکہ وہ اس کو بند کرتے ہیں، تاکہ وہ اسے ایمان کی طرف، لئلا، تاکہ وہ اس کو نہ سنیں، فیمیلوا الی الایمان، کہ وہ اس کو سننے کے سبب ایمان کی طرف مائل ہو جائیں، اس وجہ سے، لئلا یسمعوہ فیمیلوا الی الایمان، کہ اسے سن کر کہیں ایمان کی طرف اور ترک مذہب کی طرف مائل نہ ہو جائیں، اس وجہ سے وہ اپنے کانوں کو بند کرتے ہیں، ترک فی دینہم، اپنے دین کو ترک کرنے کی طرف مائل نہ ہو جائیں، وہو عند موت، اور وہ ان کے نزدیک موت ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ وہ آواز کو سن کر کے اپنے کانوں کو بند کرتے ہیں، کہ کہیں اس آواز کی وجہ سے ہم خوف کرتے ہوئے اپنے دین کو ترک نہ کر دیں، ایمان کی طرف مائل ہو جائیں، ایسا نہ ہو جائیں، اگر ایسا کر لیں گے تو یہ ہمارے لیے موت ہے، اس کا خوف کرتے ہوئے وہ اپنے کانوں کو بند کرتے ہیں۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ کافرین کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے، علما و قدرتا، علم و قدرت کے لحاظ سے، علما و قدرتا، علم و قدرت کے لحاظ سے، فلا یفوتونہ، علم و قدرت کے لحاظ وہ بچ نہیں سکتے، فلا یفوتونہ، تو وہ فوت نہیں ہو سکتے، بچ نہیں سکتے، یکادو، یکادو کے معنی قریب، اسی کی تفسیر کر رہے ہیں مفسر علیہ الرحمہ۔ یقرب، یکاد البرق یخطف ابصارہم، یکاد البرق، ان قریب برق ان کی بصیرت کو خطف کرتی ہے۔ یوں معلوم ہوتی ہے کہ بجلی ان کی نگاہیں اچک لے جائے گی، یکاد البرق، برق بجلی ان کی نگاہیں اچک لے جائے گی، تیزی سے چھین لے گی، یاخذھا بسرعہ، اس کو تیزی سے چھین لے گی، اس کو تیزی سے لے لے گی، یاخذھا بسرعہ، کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب کچھ چمک ہوئی، کلما، جب، اضاء لهم، ان کو چمک ہوئی، مشوا فیہ، کچھ،
جب کچھ چمک ہوئی، ای فی صوتہ، او فی صوتہ یعنی اس میں چلنے لگے، یعنی اس کی روشنی میں، مشوا فی اس میں چلنے لگے، ای فی صوتہ اس کی چمک میں، اس کی روشنی میں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا اور جب اندھیرا ہوا کھڑے رہ گئے، وَإِذَا أَظْلَمَ اور جب اندھیرا ہوا، ظلم ہوا، قاموا تو کھڑے رہ گئے، وقفوا تمثیلا، وقفوا تمثیلا لعارض شاف القرآن من الجمع قلوبهم وتصدیقهم بما سمعوا فيه مما يحبون ورقوعهم عما يكرهون اور جب اندھیرا ہوا کھڑے رہ گئے، یہ سب یعنی گرج اور چمک سے ان کا خوف زدہ دہلا دینے، یعنی یہ سب گرج اور چمک سے ان کا خوف زدہ ہونا، گرج اور چمک سے ان کا خوف زدہ ہونا، روشنی ہونے پر چلنا، اندھیرا ہونے پر ٹھہر جانا، اور تمثیل ہے، یہ تمثیل ہے تمام کے تمام، اور قرآنی دلائل کے ان کے دلوں کو دہلا دینے اور اپنی پسندیدہ چیزوں کو سن کر تصدیق کرنے اور ناموافق چیزوں کو سن کر توقف کرنے کی۔ اللہ چاہتا تو ان کے کان اور آنکھ لے جاتا، اللہ چاہتا تو ان کے کان اور آنکھ لے جاتا۔ مراد ظاہری کان اور آنکھ ہیں، جیسے باطنی سلب کر لیے، مراد ظاہری کان اور آنکھ ہیں جیسے باطنی سلب کر لیے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَمِنْهُ اِذْهَابُ مَا ذُکِرَ اس کے مذکورہ چیزوں کا سلب بھی ہے، اور اس کا من جملہ حاصل کلام یہ ہے کہ اس کے مذکورہ چیزوں کا سلب بھی ہے۔ تو یہ ہوا قرآن کریم کی آیت کریمہ کی تفسیر اور ان کا ترجمہ۔ تو اس کے بعد شان نزول بھی بیان ہو گیا۔ اس کے بعد دیکھیے کہا مفسر علیہ الرحمہ نے مثلہم، یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ مثلہم، اور مثل کے بعد او کا ذکر کیا، مثلہم کے بعد پھر او مثلہم کہا، او مثلہم، او کے بعد بھی مثل کہا۔ تو مفسر علیہ الرحمہ نے واضح فرمایا کہ کسیب کا عطف کمثل الذی استوقد پر ہے، یہ مفسر علیہ الرحمہ نے بیان کیا او سے۔ او تفسیر کے لیے، او جو ہے عطف کے لیے بھی آتا ہے، تفسیر کے لیے بھی آتا ہے، تو او یہاں عطف کے لیے ہے، اور یہی بیان کرنا مقصود ہے۔ مفسر علیہ الرحمہ نے اس سے یہی بیان کرنا چاہا ہے کہ مثلہم کا جو عطف ہے وہ مثلہم کمثل الذی استوقد پر ہے، یہی بتانا مقصود ہے۔ اس کے بعد مفسر علیہ الرحمہ نے تفسیر کی کاصحاب مطر، تو اس تفسیر سے مفسر علیہ الرحمہ نے اشارہ فرمایا کہ سیب بمعنی بارش ہے جس کا مضاف محذوف ہے، یعنی کہ اس کا مضاف محذوف ہے، اور سیب بنا ہے صابہ یا صوبو سے جس کا معنی ہے اترنا، اصل میں سیوبن تھا۔ واو اور یا ایک کلمے میں جمع ہوئے اور ان میں کا پہلا ساکن تھا، لہٰذا سید کے قاعدے سے واو کو یا سے بدل دیا۔ سید کا جس طریقے سے سید میں تعلیل ہوئی ہے اسی طریقے سے سید میں بھی تعلیل ہوئی ہے، بدل دیا۔
اب دو حرف ایک جنس کے جمع ہوئے، ایک کو دوسرے میں ادغام کر دیا، سیب ہو گیا۔ اس کے بعد مفسر علی رحمہ نے کہا تفسیر میں السحاب، السما کی تفسیر میں کہا السحاب۔ تو مفسر علی رحمہ نے اشارہ فرمایا ہے کہ یہاں آیت میں سما سے مراد سحاب یعنی بادل ہے، سما سے مراد سحاب ہے یعنی بادل ہے۔ وجہ یہ کہ عربی میں سما ہر اس چیز کو بولتے ہیں جو اوپر ہو، سما عربی میں اس چیز کو بولتے ہیں جو اوپر ہو۔ چونکہ آسمان اور بادل دونوں اوپر ہیں، اس لیے سما بول کر کبھی آسمان اور کبھی بادل مراد لے لیتے ہیں۔ تو یہاں سما سے مراد بادل ہے، سما سے مراد بادل ہے، آسمان نہیں ہے۔ بارش بادل سے ہی اترتی ہے۔ آگے فیہ کے بعد سحاب مقدر مان کر مرجع کی طرف اشارہ فرمایا ہے، مگر یہ بھی صحیح ہے کہ فیہ کی ضمیر کا مرجع سیب کو بنایا جائے اور بارش کی تاریکی مراد لی جائے، یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی درست ہے۔ اس کے بعد مفسر علی رحمہ نے تفسیر کی هو الملک الموکل بہ، وہ فرشتہ جو اس پر مقرر کیا گیا ہے۔ تو رات کی تفسیر کی دیکھیے، تو رات کی یہ تفسیر اور برق کی تفسیر ایک مرفوع حدیث سے ماخوذ ہے۔ رات کی اور برق کی تفسیر ایک مرفوع حدیث یعنی کہ حدیث مرفوع سے نکلی ہوئی ہے، ماخوذ ہے، اخذ کی گئی ہے، جسے صاحب ترمذی نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے نقل کیا ہے، اور صاحب تفسیر روح البیان نے بھی اسی مقام پر منقول کی ہے۔ کیا وہ حدیث یہ ہے کہ ایک دفعہ یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ رعد اور برق کیا چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ یہودیوں نے دریافت کیا کہ رعد اور برق کیا چیز ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رعد اس فرشتے کا نام ہے جو بادلوں پر مقرر ہے، رعد اس فرشتے کا نام ہے، اور یہ آواز اسی فرشتے کی ہے جو بادلوں کو جھڑکنے سے پیدا ہوتی ہے، اور برق اس کا آتشی کوڑا ہے۔ برق جو ہے وہ آتشی کوڑا ہے جس سے بادلوں کو ہانکتا ہے، فرشتہ جس سے بادلوں کو ہانکتا ہے وہ آتشی کوڑا ہے۔ تو اسی حدیث کے پیش نظر مفسر نے فرمایا کہ رعد اسی فرشتے کا نام ہے، جیسا کہ یہاں مفسر علام کی رائے بھی یہی ہے، اور بعض حضرات نے فرشتے کی آواز کو رعد کہا ہے، جیسا کہ مفسر علی رحمہ نے قیلہ سے اس کی طرف بھی اشارہ فرما دیا ہے۔ اس طرح برق کے متعلق بعض مفسرین نے فرمایا کہ اسی فرشتے کا کوڑا ہے، جیسا کہ مذکورہ حدیث سے ظاہر ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ اس فرشتے کے کوڑے کی چمک ہے، جیسے کہ یہاں مفسر علی رحمہ نے بھی یہی کہا۔ تو اس میں بہت سارے اختلافات ہیں، فلاسفہ نے کچھ کہا ہے، کسی نے کچھ کہا ہے، لیکن مفسر علی رحمہ نے اپنی تفسیر میں بیان کر دیا اس کا مختصر خلاصہ، جو کہ آپ کے سامنے پیش ہوا۔